سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अल मुहिल्लुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ناظرین کرام، پروفیسر فلپ ہٹی نے ہسٹری آف دی عربز میں لکھا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے نازک مراحل بھی آئے کہ جب مسلمانوں کی تلوار فیل ہو گئی، شاہان وقت کو شکست ہو گئی اور خیال تھا کہ شاید دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، لیکن صوفیاء نے آگے بڑھ کر ان نازک مراحل میں جو سہارا دیا اسلام کو اور اسلام ان کی کوششوں ان کی تعلیمات سے باقی رہا۔ اسی طرح کی بات ایک بہت خوبصورت کتاب ہے دی مسٹیکل اسلام، یہ جولین بیڈلی کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، مسلمانوں کی دور حاضر کی تاریخ دیکھی، مسلمانوں کے افعال و اعمال دیکھے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب مسلمان دنیا سے اور اسلام مٹ جائے گا، جو ان کے معاملات احوال ہیں، ان کے باہمی انتشار ہیں۔ لیکن پھر میں نے ساتھ ہی جب صوفیاء کی تعلیمات اور ان کی حیات کا مطالعہ کیا تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں، جب تک یہ صوفیاء امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں نہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے قلوب اور اذہان میں دین کو اس طرح سے داخل کرتے ہیں کہ ان کا جو اس پہ قبضہ ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت اور لوگوں کے ذہنوں اور فکر پہ ہی حکومت کرتے رہتے ہیں اور اس حکومت کو کسی گولی کسی تلوار سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی باتیں اور کتابیں میں کئی دفعہ پہلے ریفر کر چکا ہوں۔ منیرہ حائری کی کتاب جو ہے دی چشتیز، اسی طرح صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام سعدیہ دہلوی کی جس کا دباچہ بہت تفصیل سے خوشونت سنگھ جو برِ صغیر کے بہت بڑے صحافی تھے انہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں یہ ان کا اثر تھا کہ برِ صغیر میں لاکھوں لوگوں نے کلمہ حق جو تھا اس کو قبول کیا، اور خاص طور پہ آج ہماری ممدوح ہستی جو ہے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس پاک بھی آج کل شروع ہے، ان کے بارے میں پروفیسر آرنلڈ نے پریچنگ آف اسلام میں لکھا کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے 2 لاکھ لوگ جو تھے وہ کلمہ توحید پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کہ ہم آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسیحا نفس انسان کو یہ قدرت عطا کی تھی کہ ایک دفعہ ایک جو گدڑیا ہے، کیا جی لفظ ڈاکٹر صاحب، گدڑیا جو ہے ایک یہ بکریاں بھیڑیں چرانے والا جو تھا شخص، اس کو آپ نے اس کے لیے چوپان کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اس کے عزیز حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، بہت پریشان تھے، آپ نے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، وہ قبر سے اٹھ کے زندہ دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح کی نابینا آئے ان کی بارگاہ میں، انہوں نے دعا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کر دیں، اور سب سے بڑھ کے شاہ جہاں بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کشمیر میں گیا ہوا تھا، دریا کی سیر کر رہا تھا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، طوفان آ گیا، بڑی تیز ہواؤں کا رخ ہو گیا اس طرف، تو جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، حضرت کو یاد کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تیل عرض کی جو تھی صلاحیت عطا کی ہوئی تھی، آپ گئے اور اس کی کشتی کو اس سے نکالا۔ مجھے جو ان کی بات بہت، حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو بہت زیادہ دل کو لگی وہ یہ تھی کہ ساری زندگی کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ، کسی صاحب اقتدار کے وہ چوکھٹ پہ نہیں گئے، بلکہ بادشاہ شاہان وقت ان کی چوکھٹ پہ آیا کرتے تھے، اور اسی لیے جب یہ قندھار کی فتح کا معاملہ تھا تو بہت شاہ جہاں نے کوشش کی، ناکام ہو رہا تھا، پھر ان کی خدمت میں آیا، انہوں نے دعا کی
تو پھر ان کو جو تھی یہ فتح بھی نصیب ہو گئی، اور یہ ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے اپنا جبہ سلطان محمود غزنوی کو دیا، اور آپ کو پتہ ہے پھر سومناتھ کس طرح فتح ہوا۔ تو یہ ہمارے اولیاء کرام کی یہ تاریخ ہے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ ان کے جو شیخ مکرم تھے حضرت سلیمان نوری، بلوال شریف میں جن کا مزار ہے، سخی شاہ سلیمان نوری، انہوں نے اور سیدنا غوث اعظم نے بھی ان کی جو ولادت کی بشارات ان سے بہت پہلے دے دی تھی، اور اللہ کریم نے پھر مرشد کی دعاؤں سے اور ان کی توجہ سے ان کو کیا مقام عطا کر دیا تھا کہ یہ فنا فی شیخ ہوئے، پھر فنا فی رسول کی منزل پہ پہنچے، پھر فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچے، اور پھر بقا باللہ کی منزل اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی۔ اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ آپ کے وصال پاک کے بعد آپ کے مریدین جو تھے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، کافی سارے خواتین و حضرات، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ حج کے مواقع پر حرمین شریفین میں حضرت کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور وہ بھول ہی گئے کہ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ جب وہ وہاں سے حرمین شریفین سے واپس آئے تو تب خیال ہوا ان کے مزار پاک کے حضرت کا تو وصال ہو چکا ہے۔ تو یہ بقا باللہ کی منزل، جس طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ ساری صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز، اور پھر کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ کیسے تقدیریں انہوں نے بدلی لوگوں کی، کس طرح بر صغیر میں، بر صغیر سے باہر دیگر ممالک میں کس طرح انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی، اور کیوں نہ ہوتی جناب خضر علیہ السلام آتے تھے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آج حضرت نوشب پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کی عظمت، آپ کا زہد و ورع، آپ کی اسلامی جہاد کی تعلیمات بڑی زبردست ہے۔ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور آپ کی کرامات تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، آپ واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ہمارے ملک کے صف اول کے جو ہیں دانشور۔ ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر صاحب ہی۔ ان کے ساتھ پروفیسر محمد نواز درویش صاحب، پروفیسر نواز درویش صاحب خود چونکہ نشائی سلسلے سے قادری نشائی ہیں، ان کو بھی بلایا ہے پروفیسر ڈاکٹر نواز درویش، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت، اور یہ جینون درویش ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ غازی صاحب، حضرت حاجی محمد آپ کا اسم گرامی ہے۔ جی۔ آپ کے والد ماجد کا نام علاء الدین اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی جیونی ہے۔ گھگاں والی ضلع منڈی بہاؤالدین میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں آپ کے ولادت ہوئی، وہیں آپ کے والدین کریمین کا مزار ہے۔ خطہ پنجاب کے جو عظیم صوفیاء ہیں، جن کے بہت گہرے اثرات ہیں یہاں کی مذہبیات پر اور یہاں کی ثقافت پر، ان میں حضرت نوشاہ سر فہرست مشائخ میں سے ہیں، ٹھیک، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بعد۔ سبحان اللہ۔ پنجاب کے صوفیاء کی جو اہم خصوصیات ہیں، ان میں سر فہرست ان کا عوام الناس میں ان کی سطح پر ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے، ٹھیک، اور انتہائی سادگی اور قناعت اور فقر، ٹھیک، اور اس کے ساتھ شعر و سخن سے اور سماع سے دلچسپی۔ واہ۔ پھر یہ جو سلسلہ ہے نوشاہی، ایک نیا سلسلہ
میرا خیال ہے کہ یہ قادری کی ایک شاخ ہے، قادری کی ایک بنیادی طور پہ قادری، بنیادی طور پر قادری کی شاخ ہے، لیکن مجھے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے اس میں حضور۔ آپ کے شیخ جو ہیں حضرت شاہ سلیمان نوری بھلوال میں ان کا مزار ہے، آپ کے قریبی ہیں وہ، بہت قریب ہے جی۔ ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ معروف چشتی قادری، خوشاب میں ان کا مزار ہے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنا سلسلہ جوڑ لیا۔ تو چشتیوں اور قادریوں کا بہترین امتزاج، ان کی جو کیفیات ہیں اور ان کے مزاج کے جو رنگ ہیں وہ اس سلسلے میں نوشاہی میں موجود ہے۔ صحیح۔ دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں جو کلندر مشرب ہے اس کا سب سے زیادہ اظہار ہوا ہے سلسلہ قادریہ میں اور سلسلہ چشتیہ میں، اور جب نوشاہی ایک نئی شاخ جو بلینڈڈ ہے قادری اور چشتی کی، تو اس میں اس رنگ کا بے حد و حساب غلبہ ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ آپ کے خاندان میں جو آج تک فقیر بہت سارے ہیں، بڑے بڑے صاحب نظر ہیں، بڑے بڑے اصحاب باطن ہیں، ان میں کلندری اور ملامتی رنگ بھی کسی حد تک جھلکتا ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے چچا نے اور آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور جو بشارات پہلے سلسلہ در سلسلہ چلی آ رہی تھی، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی اور آپ کے روحانی مرتبے کا ذکر فرمایا تھا، طبیعت شروع ہی سے عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھی۔ ریاضت کا وہ مقام محسوس ہوتا ہے جو خطہ پنجاب میں بابا فرید متعین کر گئے تھے، کثرت سے زیادہ روزے رکھنا، جنگلوں میں چلے جانا اور عبادت کرنا۔ زہد الانبیاء، زہد الانبیاء آپ کا لقب ہے حضرت بابا فرید الدین۔ ان کے بھی معاملات ایسے ہی ہے، بالکل ایسے جنگل میں جا کے اتنی لمبی روزے رکھنے، اور پھر اور ظاہراً کوئی اسباب اور ساز و سامان بھی ساتھ نہیں لے جاتے تھے، توکل کا یہ مرتبہ تھا۔ صحیح بات۔ ادھر دیکھیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو چھوٹے بھائی تھے شیخ نجیب الدین، جن کا مزار دہلی میں متوکل، رئیس المتوکلین انہیں کہا جاتا، تو زہد اور توکل کا بہترین اظہار اپنے عہد میں ہمیں حضرت نوشا کی زندگی میں ملتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نوشائی سلسلہ بڑا زبردست ہے اور سما بڑا سنتے ہیں، زوردار۔ جی گائی صاحب، ایسا ہی ہے کہ سلسلہ نوشائیہ کو جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بھی اس پہ بڑی روشنی ڈالی، حضرت نوشو پاک کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر علم اور معرفت دونوں کا آپ کو ایک فیضان نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کی شخصیت کے اندر جہاں جذب کی کیفیت ہے، جہاں حال کا ایک اظہار ہے، وہاں علم کا اظہار بھی بدرجہ کمال ہے، اور انہوں نے معارف کو عام آدمی کی سطح پہ آ کے بیان کیا۔ باقی پنجابی کلام ان کا دیکھیں گا اور صاحب بالکل کہ اب وحدت الوجود جیسی اور صوفیاء کے احوال جیسی اور صوفیاء کا جو سلوک اور تربیت کی جو تفصیلات ہیں ان کو اس سطح پہ آ کے بیان کیا کہ عام آدمی کے لیے وہ قابل فہم بن جاتے ہیں۔ ایک خاص بات جو آپ کو سلسلے میں نظر آئے گی وہ یہ ہے، اور شاید یہ حضرت نوشو پاک کی دعا ہے یا ان کا فیضان ہے، کہ ان کے خاندان کے اندر ایک عجیب علمی روایت ہے۔ بے شک یہ علمی روایت آپ کو بہت کم خاندانوں میں نظر آئے گی۔ مثلا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے شریف التواریخ کا، بھائی صاحب ہسٹریز جتنی بھی لکھی گئی ہیں شاید ایک خاندان پہ اتنی جامع تاریخ نہ لکھی گئی ہو جتنی شریف التواریخ لکھی گئی ہے۔ بلکہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کنجاہ میں جو ان کا خاندان آباد ہے، وہاں پہ ایک صداقت نوشاہی لاہور میں بھی ہے ان کا خاندان گزرے ہیں، صداقت نوشاہی گزرے ہیں، انہوں نے فارسی میں لکھا معرفت پہ اور طریقت پہ، اور اچھا وہ لکھا کس طرح سے، اس کتاب کو غائی صاحب انہوں نے اس طرح سے لکھا کہ آغاز کیا اس اسلوب کے ساتھ کہ پوری عبارت میں کوئی لفظ نقطے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایسا وہ حصہ شروع کیا جس میں کوئی لفظ بغیر نقطے کے نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے جس میں ایک حرف نقطے والا، ایک بغیر نقطے کے، ایک حرف نقطے والا، ایک بغیر نقطے کے۔ اس کے بعد وہ حصہ ہے جس میں جملوں کو اس انداز سے لکھا، جملے کو آپ اس طرف سے پڑھیں تب بھی وہی مفہوم ہے، اس طرف سے پڑھیں تب بھی وہی مفہوم ہے۔ اب ایسی مہارت، اور ان کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے اہل علم سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اکثر کتاب میں اپنی ضائع کر دی ہیں کہ اگر میر خسرو ہوتے تو وہ میری داد و تقسیم کرتے، ان کو سمجھنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو علمی روایت ہے یہ ایک خاص فیضان ہے سلسلے کے اندر، کوئی شک نہیں۔ آپ ان کے بیانات کو، ان کی تواریخ کو دیکھیں تو اس کی مثال ہمیں بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اور خود حضرت نوشو پاک کی جو تحریریں ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، جیسے میں ایک شعر یہاں ان کا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ درویش کم ترے، بھائی صاحب فرماتے ہیں درویش کم ترے حال کال اعمال۔ درویش کے تین کام ہیں، حال ہونا چاہیے، کال ہونا چاہیے اور اعمال۔ اب یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں درویش کم ترے حال کال اعمال، حال صدق
اقرار کال سبحان اللہ، حکم منن اعمال. سبحان واہ اللہ، واہ واہ واہ. کیا بات. اب دیکھیں اب عام آدمی کو سمجھا دیا سارے کا سارا کہ طریقت ہے کس چیز کا نام، اور کال اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرتے ہو، اور اعمال اس چیز کا نام ہے کہ تم حکم کو مانتے ہو، اطاعت پہ کاربند ہو. تو جو تعلیمات ہیں طریقت کی، تصوف کی، ان کو بدرجہ کمال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریروں کے اندر ہمیں. اچھا اس دور میں دیکھیں نا، فارسی میں بھی آپ نے لکھا ہے، اردو میں بھی پنجابی لکھا میں ہے، بھی ہے، پنجابی میں بھی تینوں لکھا میں ہے، ہے. یعنی تینوں طبقات کو کیٹر کیا، پڑھے لکھے جو تھے، جو ایسے ہی. درمیانے پڑھے لکھے تھے، جو ایسے ہی. عام دیہاتی تھے، ان کو بھی. اچھا اب جی، یہ روایت ان کے درویش صاحب- خاندان میں بھی ہے، ہاں. آپ کو فارسی میں بھی ملے گا جیسے میں نے مثال دی، اردو میں بھی ملے گا اور پنجابی میں بھی ملے گا. درویش صاحب وہ دیکھیں لکھتے ہیں، آنکھیں نوشا قادری تو سن سچیارا، کیا منے پیو دا سو پتر پیارا. جو بیٹا باپ کی بات مانتا ہے وہی پیارا لگتا ہے. اور پھر شرع جہاز رسول دا چڑھیا سو تریا، کیا بات، منے شرع محمدی جن کلمہ پڑھیا. کمال ہے جی. اور غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے، سبحان اللہ. غیر شرع فقیر تھی ہک پلک نہ بئیے. یعنی جو غیر شرع ہے اس کے پاس تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھا. بے شک. اور یہ جو تصور ہے کہ جی وہ شرع جو ہے یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی کسی تصوف کے سلسلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، ہاں. یکم رمضان ہے. اب دیکھیے کہ اچھا. شریعت کی پابندی کتنی ہے سبحان کہ اللہ. آپ دن کے وقت والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے. اچھا آپ نے تو پہلے دن سے ہی شریعت پر عمل کر کے دکھایا سبحان اللہ. کہ ایک ایک لمحہ آپ کا شریعت کی روشنی میں گزرتا. اسی طرح آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں. یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ بچپن سے ہی آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، کیونکہ ولایت وہبی جسے کہتے ہیں، ایک قصبی ولادت ہوتی ہے، ولایت ہوتی ہے، ایک یہ وہبی ہے. تو آپ کی ولادت جب ہوئی ہے اس وقت سے شریعت کی پابندی ہے. پھر آپ کا جیسے محترم ڈاکٹر معین نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن سے ہی اللہ کی طرف لگاؤ تھا، رجحان تھا. جب آپ تھوڑے سے آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کا علم کی طرف رجحان ہوتا ہے. ٹھیک. علم کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے علم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اس وقت کے مشہور قاری حافظ بڈھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ سبع قرات کے عالم تھے. سبحان اللہ. آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں علم حاصل کرتے ہیں. لیکن شروع میں آپ کو قواعد اور مخارج قرات پڑھنے میں، ادا کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. زبان میں کچھ لکنت جیسے ہوتی ہے. ایسے تھا. ایک رات کو سوتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور آپ کو علم قرآن سکھانے آئے ہیں. اپنا منہ کھولیے. آپ نے منہ کھولا تو ایک فرشتے نے منہ کے اندر انگلی رکھ کر کہا کہ یہ فلاں حرف کا مخرج ہے، یہ فلاں حرف کا مخرج ہے. اس طرح تمام حروف کے مخارج سکھا دیے. جب صبح ہوئی اپنے استاد محترم کے پاس گئے، انہوں نے قرات پڑھانا شروع کی. آپ نے الفاظ کی ادائیگی کی تو حافظ بڈھا رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ اس طرح وہ بھی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے جس طرح نوشہ پاک کر رہے تھے. اور وہ سارے علوم، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارے باطنی اور ظاہری علوم فرشتوں کی برکت سے آپ کے اندر اللہ پاک نے ودیت کر دی. آپ ظاہری علوم کے بھی، ان کے اصول کے بھی، ان کے فروع کے بھی ماہر ہو گئے. مصر میں جب آپ چلہ کشی کر رہے تھے تو جناب خضر علیہ السلام، اسی طرح جب آپ مصر میں جاتے ہیں، وہاں اعتکاف کیا ہے ایک مسجد میں، تو خضر علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے فیض عطا کیا ہے. تو باطنی طور پر آپ پر سارے علوم کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. تو شروع سے علم اور عمل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو، وہ سارے کے سارے کو میں نے اپنے حال میں ڈال لیا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ علم کے مطابق عمل کر لینا. یہ نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم، یعنی شریعت کا علم آپ کا حال بن جائے، حال بن گیا. یہ بہت مشکل کام کہ وہ آپ کا حال بن گیا. اس لیے آپ جو چہار بہار کتاب ہے اس کے اندر آپ نے 4 حصے اس کے کیے ہیں. پہلا حصہ ہی شریعت پر مشتمل ہے، شریعت ہے. دوسرا طریقت پر ہے. تیسرا حقیقت پر ہے. اور چوتھا معرفت پر ہے. یعنی شریعت سے لے کر حقیقت اور معرفت تک آپ کا جو سفر ہے سارے کا سارا قرآن و حدیث وہ کی شریف التواریخ کی 18 جلدیں پڑھے نا آدمی حیران ہے. اچھا جی، ان کی جو کتاب مجھے بہت زیادہ متاثر نے کیا وہ اسم اعظم پہ آپ کی کتاب، سبحان اللہ، اور کمال کی وہ کتاب ہے. اس دور میں بھی پڑھیں. لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم ہمیں پتہ نہیں، میں نے کہا وہ کتاب پڑھ لو. ساری زندگی آپ نے 5 اعمال بہت زیادہ کیے ہیں. کہ اول تو یہ ہے کہ نصف شب میں ہی آپ بیدار ہو جاتے، تہجد ادا فرماتے، ذکر اذکار فرماتے ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد پھر ذکر اذکار میں
اشراق، چاشت اور کبھی عصر کی جو سنتیں ہیں ان کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے فرماتے، معانی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سبحان اللہ، اور درود شریف کی کثرت فرماتے، اور سب سے اہم چیز کہ کلمہ طیبہ کا ورد وظیفہ آپ بلند آواز سے کرتے ہیں۔ اب بھی نشائی سلسلے میں بہت زیادہ ہے، آپ لوگ بھی رات پوری لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب شجرہ عالی، جڑ پاتال عرش تے ڈالی، سایہ کل سنسارے کہہ کلمہ یار پیارے کہہ کلمہ۔ اب دیکھیے کتنے سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، اچھا آیت نمبر 24 ہے، اور دیکھیے کہ غازی صاحب اتفاق کہ کلمہ طیبہ کے حرف بھی 24 ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایک انسان مکمل کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تبھی ہم جب نعرہ لگواتے ہیں نا روز، تو میں کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے کہتے ہیں صوفیہ کہ توحید ایک ابلیسی توحید ہے، ایک رسولی توحید ہے۔ اچھا، اب ابلیس جو ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، ڈاکٹر نظامی صاحب، اولاد پاک کا ذرا نوشپات۔ آپ کے دو صاحبزادے بہت مشہور و معروف ہیں، حافظ محمد برخوردار اور حضرت محمد سعید۔ یہ شاعر بھی تھے حافظ محمد برخوردار؟ جی، سارا خاندان ہی جی۔ اچھا، اب تک وہ روایت ان کے ہاں چلی جا رہی ہے۔ اور ایک صاحبزادی بھی تھیں، بی بی سارا، ان کی شادی ہیلا میں ہوئی تھی، جو ایک قصبہ ہے وہ مشہور و معروف۔ اس خاندان کا ایک بہت امتیاز ہے غازی صاحب، تقریباً 300 سال ہو گئے اس خانقاہ کو، کسی کو کبھی سیاست کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوئی۔ عام طور پر مشائخ کے خانوادوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحبزادگان جب ذرا آنکھیں کھلتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے، میرا خیال ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء و کھلتی ہیں تو ان کے نزدیک تو تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ جی ہاں، کہ جی وہ تو یعنی سیاست میں آنا، ہمارے آباء و اجداد تو سادہ لاؤ تھے، سیدھے تھے، دنیا کی خبر نہیں تھی انہیں، اصل تو میدان یہ ہے، چنانچہ بڑی رغبت سے ادھر آ جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورت ہمیں خاندان نوشاہی میں نہیں دکھائی دیتی، ورنہ جتنا خاندان ہے یہ، اور جتنا اس کا حلقہ اثر ہے، اور جتنے اس کے مریدین ہیں، ان کے لیے MNA بننا، کوئی وزارت حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پورا جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، پوٹھوہار کا خطہ ہے، اور بڑے شہر ہیں، حتیٰ کہ سندھ میں بھی حضرت پاکستان سے باہر بھی، جی افغانستان، ترکی، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان میں تو آپ کے خلیفہ تھے سید فضیل کابلی۔ اچھا، کابل میں ان کا مزار اقدس ہے، حضرت نوشاہ کے مرید تھے اور آپ کے خلیفہ تھے۔ پنجاب کی لوک داستانوں میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ پنجاب کے جو قدیم قبائل ہیں، بیشتر جاٹ ہیں، جیسے مثلا تارڑ قبیلہ ہے، وڑائچ قبیلہ ہے، یہ بہت جانثاری ہے ان کی حضرت نوشاہ کے متعلق۔ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے اثر اور رسوخ کے باوجود یہ حضرات اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر جتنا ممکن ہو سکتا ہے فقیری رنگ میں اچھا جی، ڈاکٹر طاہر میر کنونی، ایک خاص وصف آپ نے جہاد کی طرف بڑی رغبت دلائی ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا۔ بالکل بھائی صاحب ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کا بنیادی فوکس جو ہے وہ دین کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنی روحانی قوتوں کو، اپنے علم کو، اپنی کرامات کو اور اپنے کردار کو دین کے فروغ کے لیے استعمال کیا۔ ایک جوگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا بھی تم نے اتنی زندگی جوگ کیا ہے، مشقت کی ہے، کیا کمایا؟ اس نے فرمایا حضرت میں آپ کو اپنا کمال دکھاتا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔
تو آگے صحرا میں گئے, وہاں ایک چھوٹا سا نخلستان تھا, تو وہ اس سے گھوم کے ادھر آیا تو بالکل نوجوان کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا تھا. آپ نے پھر دوبارہ آیا تو اصل شکل میں تھا. میں تم نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی میں نے 12 سال کے 3 مشقتیں کی ہیں, جو کمائے ہیں, اور 36 سال کے بعد میں اس کمال پہ پہنچا. فرمایا کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی اس کے علاوہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا تمہیں تو زندگی ضائع کی, اصل کمال تو کچھ اور ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں. آپ دریا کے کنارے گئے, آپ نے اللہ ہو کا نعرہ لگایا, اور دائیں بائیں کائنات کی ہر چیز اللہ اللہ کرنے لگی. اس نے کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گیا. تو یہ آپ کی شخصیت کے اندر یہ وہ وصف ہے, یعنی حق کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو وقف کر دینا, جس کی وجہ سے اچھا یہی چیز یہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کے لیے ڈیڈیکیشن آپ کی جینیٹکس میں ہے. آپ جب ابتدائی زمانہ تھا آپ کے مجاہدات کا, یہاں ایک بات واضح کر دیں جی کہ جو کرامت کا اظہار ہے, یہ تو جو معجزہ ہے اس کا اظہار نبی پہ فرض ہوتا ہے, اور ولی پہ تو کرامت کا اخفاء فرض ہوتا ہے, چھپا کے رکھتے. ان کا مقصد کرامات دکھانا نہیں ہوتا. غازی صاحب عرض یہ ہے, جب آپ کرامت کی بات کرتے ہیں نا, وہ کرامات جن کا تعلق تسخیر کے ساتھ ہے, جن کا تعلق آپ کی ذات کے اندر اظہار ولایت کے ساتھ ہے, ظاہر ہے اس کا تو وہ اخفائی کریں گے, لیکن وہ باتیں جن کا تعلق دین کے غلبے کے ساتھ ہے, وہ اظہار کریں, متوجہ الی الحق کرنے کے ساتھ ہے خلق خدا کو, یہ بالکل مختلف چیز ہے. دیکھیں یہی تو چیز ہے. صوفیاء کا کام یہ ہے اللہ سے حق سے ملانا, اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ کو پہنچانا. صوفیاء ہیں اللہ تک پہنچنے کی دلیل, اللہ تک پہنچنے کا واسطہ, اور فی الاصل صوفی ہے ہی وہ جس کا وجود اللہ کی نشانی ہو. یعنی اس کے پاس آپ بیٹھیں آپ کو اللہ یاد آئے, اس سے تعلق آپ کو ما سوا اللہ کے تعلق سے منقطع کر دے, مستغنی کر دے. یہ ساری باتیں پیدا ہی نہ ہوں تو عام آدمی اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, غالب نے کہا تھا ہوئے تم دوست جس کے, دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. غازی صاحب جنت اور دوزخ کا معاملہ حضرت رابعہ بصری نے واضح کر دیا تھا, جو صوفیاء کا نقطہ نظر. ایک ہاتھ میں پانی تھا, ایک ہاتھ میں آگ تھا. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ نے فرمایا میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دینا چاہتی ہوں, یہ آگ میں جنت میں لگا دینا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جنت اور دوزخ سے بالا تر ہو کر لوگ براہ راست اللہ اور اس کے رسول تک پہنچیں. یہ تو ساری چیزیں انسینٹیوز ہیں, اور اس نوعیت کی ناپسندیدہ دیکھیں نا, ایک درویشوں کی بات ہی الگ ہے. ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ جنت میں کیا ہوگا, تو خیال یہ تھا کہ وہ کہیں گے وہاں نہریں ہوں گی, وہاں پھل ہوں گے, حوریں ہوں گی, غلمان ہوں گے, محلات ہوں گے. انہوں نے کہا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک و شبہ ایسا ہی ہے, جنت وہ جگہ ہے ایسا ہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت. یہ ہے درویش کا ساری بات. جی درویش صاحب, آپ کا شعبہ آ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کی اطاعت, یہ حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پوری زندگی کا مشن اور آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اس لیے آپ پورے کلمہ طیبہ پر زور دیتے ہیں, کیوں کہ جس طرف ہم آتے ہیں نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر, کہ نور اور روشنی جو ہے وہ اس کائنات کو ملے گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گی. تو نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے کہ جس میں کسی قسم کا لالچ نہ ہو, جس میں کمزوری نہ ہو, کیونکہ سارے اعمال کی بنیاد ایمان کی مضبوطی پر ہے, اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اعمال کام نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ کمزور ہے. اس دور کا یہ پیغام ہے جو نوشہ پاک کا پیغام 92 چینل دے رہا ہے کہ اپنی تمام تعلیمات کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھیں, اور پہلے محمد رسول اللہ کو مانیں, دل میں محبت بٹھائیں, پھر لا الہ الا اللہ کا بھی اثر ہوگا. اللہ نے اپنی توحید کا تعارف کروایا کل سے, قل هو اللہ احد, کہ پہلے میرے محبوب کو مانو, تسلیم کرو. جو یہ کہیں کہ میرا اللہ ایک ہے, تم ان کو مان کر مجھ کو مانو گے تو میں اپنی توحید کو مانوں گا, ورنہ رد کر دوں گا. اپنا تنولی صاحب, کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے, جس نے یہ پڑھ لیا کلمہ وہ اس میں شامل ہو گیا, اور جو اس میں شامل ہو گیا وہ مامون ہو گیا, وہ محفوظ ہو گیا. غازی صاحب, اور اس قلعے کے اندر داخلہ ہے رسالت کے ذریعے سے, بغیر رسالت کے اس کے اندر انٹری کی کوئی آپ کے پاس سند نہیں. اب دیکھیں غازی صاحب, جب انسان کی زندگی کا سفر مکمل ہو جاتا ہے, انسان قبر میں جاتا ہے, وہاں جو سوال جواب ہوتے ہیں, جس سوال پہ آ کے فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو کس طرف لے کے جانا ہے, وہ رسالت کے بارے میں. ما کنت تقول فی حق حاضر. اس ہستی کے بارے میں تو اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کہتا تھا؟
واہ 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 بعض احادیث میں ملتا ہے صرف یہ ایک سوال ہوگا، پچھلے 2 سوالات ہی نہیں ہیں. واہ 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 واہ. ایسی احادیث بھی موجود ہیں. حالانکہ من ربوں کا جواب آیا تو بات ہی کیونکہ اللہ کو پتہ ہے پہلے 2 سوالات کو یہ ڈیل کرتا رہا ہے. اصل مسئلہ اس سوال کے اندر ہے. وقت ضائع نہ کرو، اس سے یہی سوال پوچھو. ایسی احادیث میں جن میں صرف یہ سوال ہوگا کہ تو دنیا کی زندگی میں اس ہستی مبارک کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کس آرگومنٹ پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اگر ہم خود اللہ کا کوئی تصور لے کے چلتے ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ میرا تخلیق کردہ تصور خدا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کہ اس کو میں نے کریٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجدد الافسانی فرمائیں کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رب محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ بندے کا جو ہمارا تصور وہی بچے والا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے جو مجھے ٹافی دیتا ہے، ہمارا تو اس طرح کا ہے. وہ تصور جو رب اس کی میں ذات ایک اور گائے صاحب جو نقص ہے وہ یہ ہے، جب میں آرگومنٹ کی بنیاد پر تصور خدا اپنا تراشتا ہوں، جب اس سے بڑا آرگومنٹ آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. بے شک اللہ کو وہ آرگومنٹ چاہیے جس کا رد نہ ہو سکے. وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ می توانی منکر یزدان شدن منکر از شان نبی نتوا شدن. علامہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ تو خدا کا انکار کرے، رسول اللہ کا انکار یہ ناممکن ہے. یہ تو دشمنوں نے نہیں کیا. ابھی آپ ہجرت فرما رہے ہیں، سارے بیٹھے ہیں آپ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اور امانتیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اس کو آرگومنٹ کہتے ہیں. اس کو آرگومنٹ کہتے ہیں. دشمن بھی مان رہے ہیں ابھی پورے مکہ میں میری متاع حیات اگر کسی گھر میں محفوظ ہے تو وہ اس ہستی کے گھر میں محفوظ ہے جس کو میں مکہ سے نکالنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب. غازی صاحب حضرت نوشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پنجابی کا کلام ہے اور آپ کے جو پنجابی کے ارشادات ہیں ان میں ایک عجیب و غریب تاثیر ہے. ٹھیک. بلکہ آپ کا ایک ورد ہے جس کو وظیفہ حق یا ورد حق کہا جاتا ہے. ٹھیک. بے حد و حساب پر کیف اور پر اثر وظیفہ ہے وہ. جی. اسی طرح جو مشائخ ہیں بہت سارے ایران کے، انہوں نے اپنی زبان فارسی میں جو جو اذکار اور اوراد بتائے ہیں ان کی شان اور تاثیر الگ ہے. اچھا. حضرت نوشاہ چونکہ پنجاب کے تصوف کی ایک بہت بڑی علامت ہیں تو آپ نے ثقافتی سطح پر اور ادبی سطح پر اپنی زبان کو بھی تحفظ دیا. آپ پہلے معلومہ نثر نگار بھی ہیں پنجابی کے، اور آپ کی پنجابی شاعری اور گفتگویں وہ ساری اتنی اثر اندیز ہوتی. آپ کی جو شاہ زوری اور پہلوانی ہے، یوں لگتا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کا فیضان آپ تک منتقل ہوا ہے. پہلوان زبردست. لاہور میں، اسی لاہور میں انہوں نے ایک پہلوان جس کا نام پہلوان پائے تخت تھا اس کو شکست دی تھی اپنی نوجوانی میں. اور گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، پورے گاؤں پر حملہ کر دیا تھا ڈاکوؤں نے. تو حضرت نے اکیلے تیر چلا چلا کے ان کو یہ امپریشن دیا کہ ایک پوری فوج ہے جو آگے سے مزاحمت کر رہی ہے، تو ڈاکو چلے گئے تھے. یہ جو عملاً مجاہد آدمی ہے وہ آپ دیکھیے کہ مجاہدے کے میدان میں کتنا مجاہد ہوگا. سبحان اللہ. سبحان. اس سے وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شخصیت کتنی مستحکم ہے. آپ کا ایک لقب بھورے والا بھی ہے. اچھا. ایک کالا کمبل آپ کو ملا. اور یقینی بات ہے غازی صاحب کہ آپ کے مشائخ سے بالواسطہ چلتے چلتے حضرت غوث الاعظم کے کچھ تبرکات بھی آپ کو منتقل ہوئے تھے. ٹھیک. جتنی عجیب و غریب اور بہت ہی متاثر کن شخصیت آپ کی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کے جو فیضان کا عالم ہے اور جو ظہور کرامات آپ کا ہوا، یقینی بات ہے کہ حضرت غوث الاعظم کا فیضان آپ کی پشت پر ہے. بڑی کرامات. بے شک و شبہ اس کے بغیر یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہوتا. اچھا جی، آپ کی تعلیمات ڈاکٹر صاحب. جی. آپ فرماتے ہیں جس نے نفس کو شکست دی اس نے دونوں جہان کو فتح کر دیا.
فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کو شکستہ دلی بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا. واہ واہ واہ. دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں لپیٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ. دنیا دار دیوانے ہیں اور اپنے آپ سے بیگانے ہیں. اچھا جی. فرماتے ہیں مرید وہ ہے جس کی آنکھیں پر آب اور دل پر اضطراب. سبحان اللہ کیا بات. فقیر لوگ بینا ہیں اور دوسرے نابینا ہیں. سبحان اللہ. جو آپ نے کہا نا کہ آنکھیں جب کھلتی ہیں تو میں نے کہا نہیں بند ہو جاتی. فقیر کو چاہیے کہ پاکیزہ خمیر اور صاف ضمیر ہو. اور ایک شعر سنیے آپ کا. جی جناب. کچھ نہ ہوئے رکھیاں روزے سہ ہزار, لکمہ چھڈ حرام دا نوشہ کہے پکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب یہی بات ہے, انہوں نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے خیال کی پاکیزگی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ فسد لگائی لیلا کو تو لہو نکلا مجنوں کا. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کون سے مجاہدے کیے تھے؟ یہ وصل کیسے ہوا؟ یہ صرف خیال کی وجہ سے ہوا. کہ جب تک آپ اپنے خیال کی تربیت نہیں کرتے, اپنے خیال کو پاکیزہ نہیں کرتے, آپ ذات حق تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا تصوف میں اس پہ بڑا زور دیا گیا خیال پہ. بھائی صاحب اصل ہے ہی خیال, کہ خیال عربی زبان میں خیال سے ہے. خیال گھوڑے کو کہتے ہیں. کیا ہے عالم تمام ہلکا ہے دام خیال ہے. تو بھائی صاحب خیال گھوڑے کو کہتے ہیں. جب آدمی گھوڑے پہ سوار ہو تو گھر پہنچتے ہیں, گھوڑا بندے پہ سوار ہو تو بندہ ہاسپٹل پہنچتا ہے, گھر نہیں پہنچتا. انفارچونیٹلی ہماری لگامیں ہمارے گھوڑے کے ہاتھ میں ہیں, گھوڑے کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اپنی سواری کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھو. خیال پہ سواری کرنا سیکھو, خیال کی تربیت کرو. ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. راکب ہے قلم. تو یہ راکب جو بننا ہے یہ خیال کے ذریعے سے. علامہ نے بھی یہی کہا نا کہ حقیقت کا جو وجدان معرفت ہے وہ لیونگ تھاٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے. کہ جو خیال زندہ, اور خیال زندہ ذکر سے ہوتا ہے جب آپ اس کو ذات زندہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو حضرت جنید نے یہی فرمایا خیال تصوف تصویر خیال. حضرت شاہ اکبر کی ساری تعلیم الخیال و عین الکمال, کہ سارا کمال خیال کے اندر ہے. اور حضرت نوشو پاک نے اس کمال تعلیم کو جو جوہر ہے تصوف کا جس انداز سے ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سمجھائیں نا. میں نے صوفیاء کی تاریخ میں بہت زیادہ واقعات پڑھے ہیں کہ وصال پاک کے بعد بھی لوگوں سے ملتے رہے ہیں. سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں نے پڑھا ہے, ایک ولی کامل, ان کے بارے میں جو کتابیں ہیں, کہ رات کو دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار آپ جو حرمین شریفین میں حاجی گئے ہوئے تھے ان کے سامان کی حفاظت فرما رہے تھے. یہ حضرت نوشو پاک کے بارے میں کہ حج میں وہ 2 سال بعد بھی یہ کیا ہے؟ بھائی صاحب دیکھیں, عرض یہ ہے کہ اگر آپ صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو یہ ایک پردہ ہے نا. علامہ نے کہا نا کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. تو یہ ایک ہمارا وقت ہے, ایک عالم برزخ کا وقت ہے. یہ سارے پیرلل چل رہے ہیں. ایک وقت سے دوسرے وقت میں منتقلی, ظاہر اللہ رب العزت نے ہم صوفیاء کو یہ اختیار دے رکھا ہے. انہوں نے اپنی تربیت اس طرح سے کی ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ اتنا کیا ہے کہ یہ جو کثافتیں ہیں ایک عالم کی دوسرے عالم میں منتقلی کی, یہ کثافتیں ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا سمجھائیں نا اس پہ. صاحب حضرت نوشاہی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا میں ایک جنگل میں گیا ہوں اور سونے کا ایک محل ہے, ہر چیز سونے کی ہے. میں حیران پریشان اس میں اندر داخل ہوا ہوں, اوپر ایک آدمی سویا ہوا ہے, اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے تو میں ہی تھا. آپ کا مکاشفہ ہے, یہ موجود ہے. تو چنانچہ وہ جو روح ہے نا غازی صاحب, روح تو ایک عجیب و غریب چیز ہے نا اور دائمی چیز ہے. اللہ کی بارگاہ سے اسے اختیار ملتا ہے, اسے اسائنمنٹس ملتی رہتی ہیں. چنانچہ وہ جو ایسے اولیاء جو ڈھکے چھپے ہوئے ہیں ان کو بے شمار ذمہ داریاں. آئینونی یا عباد اللہ. جی بالکل, آئینونی یا عباد اللہ. تو وہ یا عباد اللہ میں سارے ہیں جو چلے گئے, جو موجود ہیں, یہ سارے ہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. چنانچہ ایک ہی وقت میں اولیاء اللہ سے ثابت ہے کہ کئی مقامات پر ان کا ظہور ہوتا ہے اور اپنی اپنی شکل و صورت میں وہ اسی طرح موجود ہوتے ہیں. صحیح بات. حضرت نوشاہ کی کچھ اور چیزیں بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ کے بڑے صاحبزادے لاہور میں آئے, مغلوں کی حکومت تھی, منصبداروں نے آپ کی علمیت سے متاثر ہو کے آفر کی کہ آپ منصبدار بن جائیں. باپ کو خط لکھا, حضرت نوشاہ نے سان پال سے لکھا کہ میرا خط ملتے ہی واپس آ جاؤ گاؤں, ہمیں منصبوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی آپ کے بڑے مداح تھے, یعنی مغل پیریڈ کے عظیم ترین عالم. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اے حضرت نوشاہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ساری زندگی بے لوث تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, جب وہ عالم بن جاتے ہیں, مخالف بن جاتے ہیں اپنے اساتذہ کے, اور ہم بڑی مشقت کرتے ہیں, آپ ایسے کچھ 2-4 لفظ بتاتے ہیں, زندگی بھر بندہ غلام بن جاتا ہے, مرتے دم تک گن گاتا ہے, کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت نوشاہ نے کہ علامہ صاحب آپ اپنے علم کا آغاز کرتے ہیں آنا اور نحنوں سے,
میں اور ہم اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں لا سے، نہیں ہے فنا کی تدریس کرتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ کیا خوبصورت بات کہ آپ نے کی، بڑی مہربانی، تھینک یو جی۔ ڈاکٹر تنولی آپ کا بھی، ڈاکٹر نواز درویش، کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے پھوڑا پھنسی، آج کل گرمیاں ہیں اور آگے برسات کا موسم آنا ہے، اگر کسی کو کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 دن تک روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر زخم پر دم کریں، انشاءاللہ پھوڑے یا پھنسی کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ضرور پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔